آباد باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ یقال حاضی سبیلی حاضر سبیل یقال عبد اللہ غزن واحدها غازن ہم درجات لہم درجات۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنی گھر میں بھی اگر نیکی کرتا ہے، وہ جہاد میں جائے یا نہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن آگے پھر درجات بیان کیے کہ مجاہدین کے بہت سے درجات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت نہیں ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں ان میں تفسیر بھی کر دیتے ہیں، تو حاضی ہی سبیلی کہتے ہیں، یہ سبیل کا لفظ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتا ہے، حاضہ سبیلی حاضی سبیلی۔ اور قرآن میں غزن ہے، غزن غازن کی جمع ہے۔ انا یہ مثال قال نفلان حلال علی نتام یسان نبی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ وبرسول وقام الصلاۃ وصام رمضان وکان حقا اللہ يدخل الجنہ جاہد فی سبیل اللہ وجلس فی ارض التي ولد فیہا، یہ نماز روزہ کرتا ہے اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن قالوا یا رسول اللہ فلا نبشر الناس ان فی کہا کہ ہم لوگوں کو بشارت نہ دیں بھی اگر جہاد نہ بھی کریں تو تب بھی بخشش ہے؟ کہا کہ ان فی الجنت 100 درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، یعنی 100 درجے ہیں مجاہدین کے لیے، اور ہر درجہ اتنا دوسرے سے اونچا ہے جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب تم مانگو تو فردوس مانگو، فإن أوسط الجنہ، یہ جنت کا وسط ہے، وعال الجنہ قال فوق عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، من تفجر انہار الجنہ، اسی سے جنت کی نہریں نکال مدفلہ نبی فوق عرش الرحمن۔ حدنا موسیٰ قال جریر حدنا ابو رجان سمر قال قال وسلم رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی، رات کو 2 آدمی افساد بھی شجرہ، مجھے درخت پر چڑھایا، فتخان دارن یا احسن و افضل، مجھے ایک گھر میں لے گئے جو بہت خوبصورت تھا، یہ خواب میں، خواب کی وہ ہے، لم را قط احسن من، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ قال اما حاضی دار فدار الشہداء، فرمایا کہ یہ شہیدوں کی جگہ ہے۔ باب الغدوۃ الروح فی سبیل اللہ، غدوہ اور روحہ، غدوہ کہتے ہیں صبح کو جانا ظہر تک، روحہ کہتے ہیں ظہر سے مغرب تک۔ قاب قوس احدکم من الجنہ، قابہ، قابہ کہتے ہیں یا تو جو ہوتی ہے تانت، وہ جو کمان ہوتی ہے، یا تو کمان کے دونوں کنارے اس کو قاب کہتے ہیں، یا وہ تانت سے لے کر اندر کا جو حصہ ہے ایسے گول، یہ اس کو قاب کہتے ہیں۔ دونوں تفسیریں ہیں، بعض نے کہا کہ قاب یہ کنارے ہیں، وہ جو گول مڑی ہوتی ہے تو کنارے، یہ قاب ہے، قابہ قوسین، اتنا فاصلہ۔ اور یا یہ مراد ہے درمیان کی جو تانت ہوتی ہے، وہ جو کھچی ہوتی ہے وتر، اس سے لے کر بیچ میں جو گول دائرہ ہے وہ جناب قاب ہے۔ تو وہ پیغمبر فرما رہے ہیں قاب قوسین، یعنی اتنا قاب جتنی جگہ جو جنت کی ہے۔ تو فرمایا کہ حدنا مولانا اسد قال وهب ادنا حمید سے رضی اللہ عنہ وسلم قال الغدوۃ فی سبیل اللہ وراحۃ خیر من الدنیا ما فیہا، جب تبلیغی جماعت میں ہم جاتے تھے طالب علمی میں تو یہ روایت سب کو یاد کرائی جاتی تھی 6 نمبروں میں کہ یہ ضرور بیان کرنا، ایک صبح نکلنا ایک شام نکلنا اس حدیث کو بیان کرتے تھے، تو تبلیغی جماعت کی صبح شام نکلنا اس سے ثابت کرتے تھے۔ بہرحال وہ بھی داخل ہے لیکن ثانوی حیثیت سے۔ حدثنا ابن منذر قال محمد بن فلیح حدثنا ابی عن ہلال علی عن عبد الرحمن ابی عمرو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال لقاب قوس فی جنہ، فرمایا کہ جنت میں قاب قوس، وہی قوس یعنی وہ جو کمان کی قاب جتنی جو جگہ ہے، خیر مما تطلع الشمس والتغرب، یہ بہتر ہے اس سے جس پر سورج اور طلوع اور غروب ہوتا ہے، پورے عالم سے اتنی جگہ جنت کی وہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ الغدو والروح فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس تغرب، اور ایک صبح ایک شام جانا اللہ کے راستے میں یہ بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، یعنی موٹی سی دلیل، کیونکہ جنت کی جو چیزیں ہیں وہ غیر فانی ہیں اور دنیا فانی ہے، تو فانی غیر فانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی قیمت میں، ایک چیز میں کبھی فنا نہیں ہونا۔ اور ایک دنیا میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ سے کوئی کہے بھی یہ مکان ہے آپ یہاں پر 10 سال رہیں، اور ایک معمولی سی جھونپڑی ہے کہ یہ آپ کی ہمیشہ کے لیے، تو کون سی لیں گے آپ؟ وہ جھونپڑی لے لیں گے، یار 10 سال تو پورے ہو جائیں گے پھر نکال دیں گے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جنت غیر فانی ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی جو چیز ہے وہ یہاں کی پوری چیزیں ملا کر بھی افضل ہے، کیونکہ فنا والی ہے، آخر ختم ہو جاتی ہے۔
حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا قبیصۃ قال سفیان نبی حازم بن سالم صادق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والغدو فی سبیل افضل من الدنیا وما فیہا باب الحور العین وصفتهن، حور عین وصفتهن، اس کی صفت، یحار فیہا الطرف، یعنی حیران ہونے کے معنی میں، یعنی آنکھ جس کو کہتے ہیں چکا چوند ہو جائے، جیسے تیز روشنی میں آنکھ، اس کو کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ حور لیا ہے، یحار العین۔ الطرف فی یحر الطرف شدید سواد العین، کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں جو ہے نا وہ پتلی خوب کالی ہو اور بیاض العین آنکھوں باقی سفید ہو۔ زوجناہم بحورین انکحناہم۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال معاویہ عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال ما من عبد یموت له عند اللہ خیر یسرہ، کہا کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی بھی خیر ہے جس سے وہ خوش ہو، ان یرجع الی الدنیا وان له ما فیہا ان له الدنیا ما فیہا الا الشہید، کہا کہ وہ دنیا میں نہیں آنا چاہے گا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز بھی قبولیت والی وہاں اس کو نظر آئی تو کبھی واپس نہیں آئے گا وہ، اس لیے کہ جب قبولیت کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو آگے اس کے لیے دروازہ خیر کا کھول ہی جاتا ہے، سفارچوں سے یا جو بھی ہے۔ لیکن شہید کہے گا دوبارہ جانے کے لیے، آنے کے لیے دنیا میں، الا شہید لما یرا من فضل الشہادہ، کیونکہ وہ شہادت کی بڑی فضیلت دیکھتا ہے، فإن يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى قال سمعت مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لراحة في ذل غدوة خير من الدنيا ما فيها لقاب قوس، یا لفظ قاب آ گیا، لقاب قوس احد من الجنہ و موضع قیدہ، قید میں نبی مقدار، قید بھی مقدار کہتے ہیں، یعنی سوتہ، یعنی ایک کوڑے کی مقدار جنت کی، خیر من دنیا ما فیہا ولو نعمت من الجنہ اہل جنت تلت الارض، کہتے اگر جنت کی کوئی عورت زمین کے جھانک لے لا اضاءت ما بینہما، تو اس کی چہرے کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جائے گی، چہرے کی روشنی سے، اس لیے کہ وہ تجلی خاص ہے ان پر خاص تجلی ہوگی، اس لیے وہ چونکہ ہو رہے اللہ تعالی نے نور میں گوندھ کر گویا کہ بنایا ہے ان کو، تو ان کی اتنی چہرے کی ہوگی کہ دنیا جو ہے یہ روشن ہو جائے گی۔ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا، اور کہا کہ وہ دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے، خیر من دنیا ما فیہا، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ غیر فانی ہے اور دنیا کے کپڑے فانی۔ باب تمنی شہادہ، یہ امام بخاری نے باب پہلے بھی آیا ہے دعا شہادت کے بارے میں، یہاں تمنی شہادت اصل امام بخاری کی اشکال دور کر رہے ہیں۔ وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ موت کی تمنا حرام ہے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ لوگ شہادت کی تمنا کریں، اس لیے کہ اس کے اندر فضیلت رکھی ہے، یہ عام مرنے کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں مرنا ہے، اس لیے شہادت کی تمنا کو جائز قرار دیا ہے، ویسے موت کی تمنا حرام ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب آدمی شہادت کی تمنا کرتا ہے اس میں جو ایک چیز مخفی ہے، اس میں تو اگلا غالب آ جائے گا، کافر غالب آئے گا تو یہ شہید ہوگا نا، لیکن یاد رکھو جب کسی فضیلت پر نظر ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی عیب مخفی ہے تو اس پر نظر نہیں ہوتی، اور وہ مضر بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو اس فضیلت پر نظر ہے کہ میں لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں مر جاؤں، اس پر نظر نہیں کہ میرے مرنے سے یا میرے شہید ہونے سے کافر کا غلبہ ہو جائے گا، اس پر نظر نہیں اس کی، تو وہ نظر وہ معاف ہے۔ یہ حضرت ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زوری اخبرنا سیدنا ولی رضی اللہ عنہ قال سمعت یقول والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین، اگر کچھ لوگ ایمان والے ایسے نہ ہوتے، لا تطیب انفس یتخلف عنی، کہ ان کے دل خوش نہ رہیں گے میرے پیچھے رہنے سے، یعنی میرے بعد پیچھے رہنے سے، ولا اجد محمل علی، اور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے کہ ان سب کو لے جاؤں، ما تخلفت عن سریت، تو میں کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، تغزو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتی، لیکن وسلم کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی تھی کہ جو ہمہ وقت نہیں جا سکتے، ان پر سواری نہیں ہے یا اور آزار ہے ان پر، وسلم کو آپ کبھی جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے ہیں، 27 غزوات میں آپ شریک ہوئے، اور سرایا جو ہیں وہ 150 کے قریب طریقے میں سرایا ہوئے ہیں جو بغیر وسلم کے صحابہ کرام گئے، اور 27 میں پیغمبر صاحب خود شریک ہوئے، کیونکہ پیغمبر السلام جو عمل کرتے تھے اس میں امت کے لیے شفقت دیکھتے تھے، اگر آپ دائماً یہ کرتے تو دائماً سب پر فرض ہو جاتا، اب اسی وجہ سے فرض کفایہ ہے،
وسلم نہیں گئے، دوسروں کو بھیج دیتے تھے یہ، اور کبھی خود بھی جاتے تھے، تو لہٰذا دونوں گنجائشیں رکھی وسلم نے۔ فرمایا کہ والذی نفسی بید لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر زندہ کیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، بار بعد میں 7 دفعہ ہے۔ اس سے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایسی شے کی تمنا کرنا خیر کی جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ جائز ہے، کیونکہ مر کے تو کوئی زندہ نہیں ہوتا، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام نہیں رکھا۔ عیسی علیہ السلام بھی اگر زندہ کرتے تھے تو وہ عارضی ہوتا تھا، ایک دکھانے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ موت طاری ہو جاتی تھی، لیکن وسلم نے تمنا کی 7 اس طرح۔ تو یہ تمنا ایسی چیز کی کرنا، مثلا میرے پاس اتنا ہو تو میں یوں خرچ کر دوں پیسہ ہو، اور دیکھ بھی رہا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس ہے تو میں ہر سال یہ کروں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، تو ایسی تمنا کی اجازت ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا جی۔ اور دوسرا ہمارے استاد فرماتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کریں اور ان کی تمنا پوری نہ ہو، چنانچہ آپ کی جو وفات ہوئی وہ شہادتی کی موت تھی، کیونکہ غزوہ خیبر میں جو زہر آپ کو دیا گیا تھا اسی زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا قطع ابہری، کہا کہ عائشہ وہ جو مجھے انہوں نے زہر دیا تھا وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، ابہر کہتے ہیں یہ شہ رگ، اس کو کاٹ رہی شہر، یہ کاٹ دی تھی اس نے، وہ زہر اندر ہی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی غزوے میں کسی میں کوئی زخم کسی کو لگے اور وہ چلتے 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 موت کا ذریعہ بن جائے بعد میں، تو وہ شہادتی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اندر، لیکن چونکہ آپ کی میں قوت بہت تھی، اس قوت کی وجہ سے زہر فوری اثر نہیں کر سکا، لیکن جب آپ ضعیف ہوتے گئے اور پھر بیماری کا حملہ ہوا تو کمزور ہوئے تو زہر غالب ہو گیا۔ یہ ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ میں چونکہ قوت بہت زیادہ تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اس لیے زہر نے فوری، اور باقی صحابہ شہید ہو گئے تھے وہیں دسترخوان پر ہی شہید ہو گئے تھے، اتنا تیز زہر تھا، صحابہ منہ میں رکھا، حالانکہ آپ نے کھایا بھی نہیں تھا، فوراً نکال دیا، تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی وہ زہر کا اثر اندر چلا گیا، قطع بری۔ تو حضرت فرماتے تھے استاد کہ یہ تمنا بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی کہ آپ کی موت جو تھے وہ موت شہادت ہوئی۔ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کی موت بھی اس سانپ کے زہر سے ہوئی تھی۔ یہ عجیب ہے، جو سانپ نے کاٹا تھا نا ان کو، جب وفات ہوئی تو اس زہر نے اثر کیا تھا ان پر، دادا وہ جیسے زہر دیا جاتا ہے کسی کو اور وفات پاتا ہے تو وہ آثار ان پر ظاہر ہو گئے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ جو سانپ نے کاٹا تھا انگلی پر، یہ اس زہر کا اثر تھا۔ فرمایا کہ حدنا یوسف یعقوب الصفاق عن اسماعیل بن علیہ عن ایوب عن حمید بن حلان عن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ الرایۃ، آپ نے خطبہ دیا اور ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے غزوہ موتا کا پورا منظر بیان کیا، ایسے جیسے سامنے جنگ ہو رہی، اور میں اخذ الرایۃ، زید نے جھنڈا پکڑا، اصیبہ شہید ہو گئے، ثم جعفر نے پکڑا، اصیبہ شہید ہو گئے، ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ اصیبہ، نعمان پر پھر شہید ہو گئے، ثم اخذ خالد بن ولید غیر امرۃ، یہ خالد بن ولید نے پکڑ لیا بغیر امارت کے، کیونکہ ان 3 کو تو آپ نے مقرر فرمایا تھا کہ زید کو پہلا جھنڈا، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو جعفر، اس کو کچھ ہو جائے تو زید جو ہے عبداللہ بن رواحہ، یہ لیکن ان بغیر، تو لیکن صحابہ نے مشورہ کیا، اب کیا کریں، میں خالد بن ولید کو دے دوں، ففتح لہو، فتح ہو گئی۔ اصل خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جنگی مشاق تھے، وہ فوراً پیچھے لے گئے، عجیب بات ہے، فوج کو پورا نقشہ لکھا ہے، پیچھے لے گئے، ان کو آگے لائے، ان کو آگے بھائی بھاگ گئے تو وہ سب آ گئے، اصل میں وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے نا، وہ ان کی صفیں توڑی، جب بھاگیں گے تو دوبارہ صفیں تو نہیں بنا سکتے جنگ میں، ایک کام تو یہ کیا کہ ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑا، کیونکہ پہلوان اگر پیر جما لے تو اس کو وہاں سے جب تک اکھاڑے نہیں تو اس کو ہرا نہیں سکتے، اس کو دوسری جگہ لے جاؤ، تو ایک تو کام یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے سارے تبدیل کر دیے، جو میمنہ پر صحابہ تھے میسرہ پر لے آئے، میسرہ والے میمنہ پر لے آئے، بیچ والوں کو پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کا، کیونکہ 5 ہوتے ہیں اس سے۔ اب وہ تو اس زمانے میں تو آمنے سامنے تو چہرے پہچانتے تھے، تو جب سامنے آئے تو رومیوں کو یہ لگا کہ نئی کمک آ گئی، کیونکہ چہرے بدلے ہوئے تھے، ان پر رعب طاری ہو گیا، بس 1 لاکھ کے قریب تقریباً، یا 20,000 یا 30,000، بعد نے 1 لاکھ کا ہے جو قتل کیے اور پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔
یہ پیغمبر صرف ایک صحابی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، حت حارث کا جن کو شہید کیا گیا تھا وہاں پر، اس کے لیے بھیجا تھا پیغمبر سلام نے غزوہ میں، جو سفیر بن کر گئے تھے اور پھر شام کے گورنر نے ان کو قتل کرا دیا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا پہلے وہاں جانا جہاں میرا صحابی دفن ہے، وہاں جانا اور اس کو یاد کرنا وہاں، دیکھو پھر جانا جنگ کے لیے۔ تو اللہ نے خالد بن ولید کی، پھر اللہ نے سیف بن سیوف اللہ، لیکن کہتے ہیں ان کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ تلوار ہے، تلوار تو ٹوٹنی نہیں قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا کہ قال ما یسرنا عندنا، فرمایا ہمیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، یہ بھی بات فرمائی، اگرچہ آپ کو غم تھا لیکن ہمیں خوش نہیں کہ یہاں ہوتے، یعنی اس سے تمنی شہادہ، یعنی شہادت کی فضیلت بتائی کہ وہ جو اللہ کے شہید ہو کر گئے ہم اس پر خوش ہیں، راضی ہیں اللہ سے۔ قال وقال ما یسرنا عندنا وعیناہ تذریفان، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو سے۔ اور حضرت جعفر طیار چونکہ ان کے بازو بھی کٹ گئے تھے، پھر ان کو دو حصے کر دیے تھے کافروں نے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بازو دے کر جنت میں داخل کر دیا، وہ اڑتے پھرتے، اس لیے ان کو طیار کہتے ہیں، طیار۔ اس لیے یہ واحد وہ ہیں کہ جو جنت میں چلے گئے ہیں، باقیوں کی ارواح جاتی ہیں، شہیدوں کی ارواح جاتی ہیں جنت میں، اور وہ جنت کے اندر پرندے ہیں، جو جنت کے پرندے ان کے جو پوٹے ہوتے ہیں ان میں رہتی ہیں، وہ جب کوئی پھل کھاتے ہیں تو ان کی لذت ان روحوں کو بھی پہنچتی ہے، اور عرش کے نیچے جو قندیلے ہیں ان میں وہ پرندے رات گزارتے ہیں اور دن میں جنت میں پھرتے ہیں۔ لیکن جعفر طیار دن کو پورے کو داخل کر دیا گیا اور آپ کے جو پر دے دیے گئے وہ اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام ان کے بیٹے کو کہتے تھے یبن الجناحین، اے پروں والوں کے بیٹے۔ باب فضل من یسرا فی سبیل اللہ فمات فمنہم، کہتا ہے جو اللہ کے رستے میں گر جائے، سواری سے مر جائے تو وہ بھی سبیل، وہ بھی شہید ہے، کہ گیا لیکن وہ حادثاتی موت ہوگی اس کی، کافروں کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، تو وہ بھی شہید، کیونکہ جب اللہ کے رستے میں نکلا ہوا۔ اور یہ آیت امام بخاری لا رہے ہیں، ومن یخرج بیتی مہاجر اللہ ورسول ثم یدرک الموت فقد وقع وجر اللہ، فقد وقع اجر اللہ، قد وقع وجبہ۔ حنا عبداللہ ابن یوسف قال لیس ابن یحییٰ عن محمد بن یحییٰ حبان عن سمان قال خالد ان خالتی ام حرام بنت ملحان، یہ بھی ام حرام بنت ملحان کا واقعہ ہے کہ وسلم کے گھر میں گئے، کیونکہ خالہ ہیں، رضائی خالہ ہیں رسول اللہ کی، تو خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سمندری سفر کر رہے ہیں میرے لوگ، دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں، تو یہ پھر قسطنطنیہ کی جہاد کے لے گئیں۔ بعض روایت میں تو قبرص کا آتا ہے، بعد میں آتا ہے جب واپس آئیں جہاز سے شام کے جزیرے پر جو اتری تو وہ سواری میں بٹھایا نا، تو سواری کودنے لگی تو وہ گر گئیں، گردن ٹوٹ گئی، وہیں سمندر کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ بعد نے کہا قبرص میں واقعہ ہوا ہے، بہرحال یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن قریب منی ثم تبسم وقلت ما ذاك قال اناس من امتی اردو علی يركبون هذا البحر الاخضر كالبلك الاسر قال قلت فضل ان يجد منهم فدعالها ثم نام الصالح ففعل مثلها فقال مثلها قولا فاجاب مثلها قال ادعو الله ان يجد منهم قال انت من الاولين فخرج مع زوجها وبات من صامت غازیا اول مارک مسلم البحر مع معاویہ یعنی حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، اور عثمان غنی کے زمانے کی بات ہے۔ فلما انصرفوا من غزوة قافل فنظر الشام فقربت الیہ دابۃ لترکب فسرعت فماتت۔ باب من ينکب یطعن فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کسی کو زخم لگ جائے، زخم لگ جائے۔ یہ بیر مونا کا قصہ آ رہا ہے، بیر مونا اصل میں بنو سلیم کے 4 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ رال تھا، رال یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس قبیلے کے جو سردار تھے جن کو ملائب الاسنہ کہا جاتا ہے، اس نے وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آدمی بھیجے جو ہمیں قرآن وغیرہ پڑھائیں، اور اگر ہمیں جہاد کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں۔ تو 70 قاریوں کو بھیجا تھا، جن میں انس رضی اللہ عنہ کے ماموں کو ان کا سردار بنایا تھا۔ تو درمیان میں ان کا جو ہے یہ جو ملائب الاسنہ تھا، ابو زید غالب ان کا نام ہے، اس کا بھتیجا بات درمیان میں تھا، عامر ابن طفیل، وہ بڑا بدماش تھا، ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، وہ درمیان میں پڑتا تھا، وہ قبیلہ یہ جا رہے تھے، تو اس کو کسی نے بتایا عامر طفیل کو کہ اس طرح کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے قبیلے سے سب سے پہلے کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے،
کیونکہ تیرے چچا نے ان کو بلایا ہے۔ پھر اس نے دوسرے دو اور قبیلے بنو سلیم، جس کے اسیہ اور ایک اور زکوان اسیہ، ان قبیلوں کو بلایا تو وہ آ گئے۔ اس پر یہ واقعہ ہے، پھر ان سب سے پہلے ان کے خالو کو، ماموں کو بلایا تھا، اور ماموں نے پھر تبلیغ کی تو پیچھے سے نیزہ مارا اور ان کے آگے سے نکل گیا نیزہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے، مغازی میں تفصیل ہے، خون لے کر چہرے پر ڈال لیا اپنے، اور کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے اس بیر مونا کا، اس میں کتاب المغازی میں پوری تفسیر ہے اس کی۔ اللہ حفظ عمر قال ابن حمان اسحاق عن انس قال باس وسلم اقوام من بنی سلیم، اقوام من بنی سلیم نہیں ہے، بنو سلیم کی طرف سے بھیجا تھا۔ یہیں پر محدثین نے کہا امام بخاری سے وہم ہوا ہے، یعنی الا اقوام من سلیم، یہ لفظ اصل میں بھیجے تو قاری گئے تھے، 70 قاری جو مدرسے میں پڑھتے تھے، صفہ کے یہ وہ تھے، ہاں جی۔ تو یہ اقوامن، یہ یعنی الا اقوام بن سلیم ہے، یہ لفظ یہ دوسری تمام روایات میں، مسلم وغیرہ میں، الا بنی عامر فی سبیل رجل قال لما قدوا الى قال خالی اتقدمکم، ان کے ماموں نے کہا کہ میں پہلے جاؤں گا تنس کے معلوم، فإن امنونی، کہ اگر مجھے امن دے تم بھی آ جانا تو بلغ علیہ وسلم الا کنتم منا قریبا فتقد فآمنوا نے امن دے دیا کہ آ جاؤ، فبینما هو يحدث عن وسلم اذ اوموا الى رجل منهم، پہلے سے تیار کیا تھا کہ آدمی، اس کو اشارہ کیا سردار نے، فتعنہ فانقذہ، نیزہ مارا پار نکال دیا، قال اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ ثم مالوا الی بقیۃ الصحابہ فقتلوہم، سب کو شہید کر دیا اللہ، جو ایک اس کے جو لنگڑا تھا، جو معذور تھا، رجل عارج سعید الجبل، جو پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، قال ما وراء آخر معاف آخر جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو بتا دیا انہم قد لقوا ربهم فرضی عنہم ورضاہم، وہ بھی راضی اللہ سے، اللہ ان سے راضی، فکنا نقرا، اور ہم قرآن میں بھی پڑھتے تھے، ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرض عنا ورضانا، ثم نسخ، پھر یہ منسوخ ہو گیا، فدا علیم اربعین سبان علی رن زکوان و بنی لحیان بنی اسیہ رسول اللہ رسول اللہ، یہ تو اصل میں بعد میں وہ اس کے چچا کو اتنی صدمہ ہو، اتنا صدمہ کہ تو صدمے میں وفات پا گیا۔ اور یہ عامر بن طفیل ہے، اس پر ایسا عذاب ہے، یہ ایک عورت پر عاشق تھا، اس کے پاس چھپ چھپ کے جایا کرتا تھا، اس کے گھر گیا تو اس کی گردن پر پھوڑا نکلا ہے، اور ایسا پھوڑا نکلا کہ اونٹ کی طرح بولتا تھا، روتا تھا، یہ چیختا تھا، اور ایک تو یہ کہ بدنامی ہو گئی کہ وہ چھپ کر عورت کے پاس جاتا، وہاں پکڑا گیا، بیماری آئی، اب کہاں جائے، ایک یہ الگ، یعنی بدنامی الگ، بیماری الگ، اور پھر اس کو گھوڑے پر سوار کیا، بھئی تو جا اپنے وہاں، لیکن وہ گھوڑے کے اوپر ہی مر گیا، بہت برا اس کا انجام ہو، پھر ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ان مسلمان ہونے میں یہ جو ان کے معمول فزت ورب الکعبہ، اس لفظ نے سوچنے پہ مجبور کیا سب کو، اور آج اسی کا منظر ہے کہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے اور اس میں استقامت کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان کو وہاں جمائے کھڑی ہے، اپنے ماں باپ کو، بچوں کو مرتے دیکھتے لیکن ڈٹے ہوئے، تو معلوم کہ ایک ایمان ہے ایسی چیز، اور آگے کا وعدہ ہے کہ آخرت بھی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے فزت ورب الکعبہ، اس سے ان کو سوچنے مجبور کیا ان کو، اور جب سردار مر گیا پھر یہ سارے قبیلے بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسلام میں بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے۔ وسلم نے تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ پڑھی ہے، 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے، پھر اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ ہماری مرضی پر ہے، آپ مت پڑھیں، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام دے دیا ان کو۔ بہرحال حدثنا موسم اسماعیل قال ومانا نسود ہوا ابن قیس جند بن سفیان قان فی بعض المشاہد، سلم بعض جنگوں میں تھے، قدمیت اس وہ آپ کی انگلی پر زخم لگ گیا، تو آپ نے فرمایا حل انت الا اسم دمیتی، تو انگلی ہے جس پر جو ہے وہ زخم لگا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور تجھے یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں ہوا، یعنی چھوٹا سا زخم بھی اگر لگ جاتا ہے اس کی بھی اللہ کیا قیمت ہے جو اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔ یہ باب من یضرب فی سبیل اللہ، اب زخم کی قیمت بتا رہے ہیں۔ انا عبداللہ یوسف قال اخبرنا مالک بن زناد عن رضی اللہ عنہ قال والذی نفسی بیدی لا یکرم احد فی سبیل اللہ، تم میں کوئی بھی زخمی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، واللہ عالم ما یکرم فی سبیلی، اللہ جانتا ہے جس کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، الا یوم القیامت، قیامت اسے زخم کے ساتھ آئے گا، شہید بھی آئے گا اور غازی بھی ہے، اس کو زخم لگا ہے وہ بھی آئے گا۔ اللون لون الدم، خون بہتا ہوگا،
خون کا رنگ ہوگا، وری المسک، لیکن اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی. چلو.